السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد، آپ دیکھ رہے ہیں شب گھر۔ گزشتہ دنوں جو یہ ہنگامہ ہوا ہے اور جس میں پی ٹی آئی کے بقول بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں اور حکومت کے بقول ایک بھی آدمی نہیں مارا گیا، تو اس میں نقصان اور کس کا ہوا ہے، تو اس بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ ریاست کا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے۔ نہ تو پی ٹی آئی کو کوئی فرق پہنچا ہے اس حملے، اس جنگ سے، لڑائی سے، لوگوں کے مرنے سے، سڑکوں پہ لاشوں کے گرنے سے، یا اسپتال میں زخمیوں کے بھرنے سے، یا کچھ بھی نہ ہونے سے۔ جو نقصان ہوا ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، اور نہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا ہے، اور نہ موجودہ حکومت جو چوں چوں کا مربع ہے، جس کا نہ پتہ چلتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، نہ پتہ چلتا ہے فرشتوں کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے، لیکن جو بالشتیے ہیں، بالشتیے بونے، سیاسی بونے، وہ بڑی فتح و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے بھی گواہی دے دی، اذان شروع ہو گئی۔ تو وہ جو ہے نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوا ہے، بدگمانی پیدا ہوئی ہے، بد ظنی پیدا ہوئی ہے، لوگوں میں اعتماد کا فقدان آیا ہے، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ حکومت کس قدر، یعنی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر، 1 لاکھ پوائنٹ سے اوپر چلا گیا ہے، اور مزدور جو ہے اس کو مزدوری نہیں ملی، دکاندار جو ہے وہ رو رہا ہے کہ کوئی سیل نہیں ہوئی، یعنی کوئی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا، نہ کوئی چیز سستی ہوئی، نہ کوئی کسی کو روزگار ملا، نہ کوئی فائدہ ہوا، نہ کوئی مہنگائی میں کمی آئی، صرف اور صرف بدگمانیوں میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک دوسرے میں نفرتوں میں اضافہ ہوا، نفرتوں میں اضافہ کیا گیا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے۔ اور جو یہ لوگ جو سیاسی بونے، سیاسی یعنی جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، نہ کوئی ماضی ہے، جن کا وہ پیسے کے اور کرپشن کے زور پر جو وزراء بن گئے اور بڑے اعلیٰ عہدے بھی انہوں نے حاصل کر لیے، اور میڈیا کے بھی لوگ ہیں، ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا ساری زندگی انہوں نے وزیر اعظم رہنا ہے، وزیر داخلہ رہنا ہے، یا کسی اور بڑے عہدے پہ ساری زندگی رہنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے جو یہ لوگ ہیں، مزدور لوگ، یہ تو ادھر ہی رہیں گے، اور اب تو باہر بھاگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو باہر بھاگے گا وہ ذلیل و رسوا ہی ہوگا، وہاں پہ چور چور کے نعرے لوگ لگاتے ہیں، چھپنے کی جگہ نہیں ملنے والی، یعنی اس قدر نقصان پاکستان کا کیا ہے۔ اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کو 5-10 سالوں میں، اگلے 2-4 سالوں میں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس دفعہ ایک بات جو بڑی ضروری میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کہا جاتا تھا کہ جو پٹھان ہے نا، یہ اعصاب کا مضبوط ہوتا ہے، اعصابی طور پہ مضبوط ہوتا ہے، اور پہلے یہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے، پھر گولی چلاتا ہے، یعنی، اور اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یہ 2 دن 3 دن بھی اس کو رکنا پڑے تو یہ رکتا ہے اور سر باہر نہیں نکالتا۔ اور اسی لیے وہ جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں ہمارے جو پٹھان تھے افواج کے، وہ دوسرے وہ کامیاب رہتے تھے، اور میدانی علاقوں جیسے راجستھان بارڈر ہے تو اس پہ ذرا گھبراہٹ ان کو ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو ابھی جو احتجاج ہوا ہے، خیر یہ کوئی وہ جنگ سمجھ کے تو نہیں کر رہے تھے، یہ تو احتجاج ہی تھا، لیکن اس میں جو پٹھانوں نے اپنے کمزور اعصاب کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس میں ذرا اب سوچ بدلنے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی غلط فہمی جو ہو گئی اور لوگ وقت پر نہیں پہنچ سکے، تو پنجاب کے جو لوگ تھے وہ بھی پیچھے ہی تھے، لیکن وہ پٹھانوں نے جلدی کر لی، بولا جلدی سے ادھر ڈی چوک پہنچ جائیں اور جلدی سے وہ کریں۔ تو سیاسی معاملات میں حوصلہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہیں، یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے اور بڑی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں۔
تو اگر وہ پیچھے رکے رہتے تو پنجاب سے بھی جو حامد رضا وغیرہ نکل رہے تھے وہ پہنچ جانا تھا، انہوں نے پریشر زیادہ بلڈ اپ ہو جانا تھا، لیکن یہ تھوڑی پٹھانوں نے جلدی کی اور جلدی سے ڈی چوک میں پہنچ گئے، اور آگے بھی پھر جو لوگ تھے وہ انہوں نے سوچا کہ یار یہ بھی 2 دن کے تھکے ہارے لوگ ہیں تو رات بتیاں بجھاؤ، آف کرو، لائٹیں جو ہیں وہ بند کرو اور ان پہ مارو، شاید یہ تھکے ماندے لوگ ہیں تو یہ ان کو جو ہے ہم قابو کر لیں گے۔ تو وہ اس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ، دونوں کا آپس میں رابطہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکا، تو اس لیے یہ جو ہے یہ ان کو اس مشکل کا اور اس نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ نقصان کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوا، یہ ان کو جو سیاسی بونے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی نقصان نہیں ہوا، یہ ان کی آپس کی وہ اندر کی تھوڑی بہت غلط فہمی ہے، وہ جلد دور ہو جائے گی 1-2 دن میں، اور یہ جو ہے یہ ہنگامہ اسی طرح رہے گا۔ اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یا تو آپ نے یہ ہنگامہ کر کے یہ لوگوں کو قتل و زخمی کر کے فائرنگ کر کے، یا نہیں فائرنگ کی، جو بھی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آنسو گیس کی، وہ بھاگ گئے، تو اس کے بعد جو ہے یا تو آپ نے ریلیف دے دیا ہو، کچھ ریلیف، پٹرول بھی 100 روپے ہو گیا، روپے کی قدر بھی ڈالر کے مقابلے میں 100 روپے کا $1 ہو گیا، اور بڑی خوشحالی آ گئی ہے، روزگار کے بڑے مواقع آ گئے ہیں، اور بجلی بھی بڑی سستی ہو گئی ہے۔ اگر تو یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، کر لیا ہے آپ نے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ نے وہی رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مہنگائی ہو جائے، پہلے سے زیادہ بے روزگاری ہو جائے، اور لوگوں کو چکر ہی دیتے رہیں کہ جی وہ $20 لاکھ کی سرمایہ کاری آ گئی، $20 لاکھ کی سرمایہ کاری آ گئی، میرے مزدور تو وہ سڑک پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میں روز گزرتا ہوں ملتان روڈ پہ، بیچارے اپنے حالات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی مزدوری نہیں ان کے پاس، روٹی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، بجلی کا بل وہ نہیں دے سکتے، اپنا کسی طرح سے ان کا گزارا نہیں چل رہا، تو پھر کیا فائدہ یہ ساری آپ نے اتنی شوخیاں مارنے کا، جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اگر تو کوئی آپ روزگار دے دیں، آپ کچھ کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ضیاء الحق بھی جو اس نے اتنے سال نکال لیے تھے، وجہ اس کی یہی تھی کہ بھٹو صاحب کے بعد اس نے مہنگائی نہیں ہونے دی تھی لوگوں میں، یعنی کتنے سال جو ہے پٹرول ایک ہی قیمت پر رہا، اور جو ہی یہ پھر بے نظیر وغیرہ آئیں تو سیاست کا وہ جمہوریت کا ہمیں بخار چڑھا، سیاست کا ہمیں مرض لاگ ہوا، فالج گرا ہم پہ سیاست کا، تو اس کے بعد یہ مہنگائیوں کے طوفان آئے اور دہشت گردی بھی اپنے عروج پر چلی گئی، کچھ تو اسی کا نتیجہ تھا دہشت گردی کا، تو اس سے نہیں، یعنی وہ تو ظاہر ہے ہم نے فضول پنگا لیا ڈالروں کے عوض جو ہے پرائی جنج تھے ہم نچے، دوسروں کی جنگوں میں جا کے ہم نے حصہ لیا، تو پھر ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو نتیجہ، لیکن وہ اس نے جیسا بھی تھا، بے شک باہر سے ڈالر آ رہے تھے، جو بھی آ رہے تھے، مہنگائی نہیں ہونے دی تھی، روزگار کے مواقع دی، یعنی جیسے تیسے تھا وہ، اس سے بھٹو صاحب سے حالات کچھ بہتر ہی لایا تھے جنرل صاحب۔ جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ بھٹو کے دور میں پنجاب میں چینی نہیں ملتی تھی، وہ توبہ، چینی کسی سے کلو نکلانی، پولیس والے اس کو مار مار کے دمبا بنا دیتے تھے، یعنی کلو چینی پہ گرفتار ہو جانا بندے نے، جی کہ بلیک کر لیا، تھانے والے پکڑ لیتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو وہ چینی ادھر جو ہے پہلے دن ہی جس دن نکلی ہے 14 روپے کلو ضیاء الحق صاحب نے آزاد کی چینی، اور پھر گرتے گرتے وہ 9 روپے 8.5 روپے کلو تک چینی جو ہے وہ دستیاب ہوتی رہی۔ تو یہ سارے حالات ہیں، اگر تو آپ اسی پہ واپس لے آتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہ بھئی آپ نے بڑا وہ لوگوں کو مار داڑ کے پٹھانوں کو بھگا دیا ادھر سے، اور اسلام آباد، اور بڑے فتح کے جھنڈے لہرا دیے آپ نے، کشمیر فتح کر لیا، لیکن آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ ریلیف ہی نہیں دے سکتے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، نہ آپ روزگار دے سکتے ہیں، نہ مزدور کو مزدوری دے سکتے ہیں، نہ آپ بجلی کے بلوں میں کمی لا سکتے ہیں، نہ آپ پیٹرول سستا کر سکتے ہیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ مار داڑ کا فائدہ جو ہے وہ انہی کو ہی پہنچ رہا ہے، آپ کے ووٹوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی مقبولیت کی انتہا کو چھون رہا ہے تو وہ وہی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا، وہ جیل میں بیٹھا ہوا طاقتور ہوتا جا رہا ہے، تو فائدہ ان باتوں کا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فیس سیونگ کا موقع دیں، اور فیس سیونگ اب یہی ہے کہ اس سے مذاکرات شروع کریں جلدی سے،
جلد از جلد مذاکرات شروع کریں تاکہ یہ روز روز کے جو مظاہرے ہیں یہ ختم ہوں، کوئی کم ہوں تو کوئی آئے. اب روس کا وہ بیلاروس کا ڈکٹیٹر صدر جو ہے، نائب صدر کیا ہے، وہ آیا ہوا تھا، تو وہ کیا باہر مارداڑ ہو رہی ہے. وہاں کے جو سرمایہ کار ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ادھر یہ مارداڑ ہو رہی ہے، ادھر یہ کہہ رہے ہیں سرمایہ کار. اب ان حالات میں کون ہے جو آئے؟ اور باقی حالات بھی سب کے سامنے ہی ہیں. ان حالات میں کوئی سرمایہ کار آ سکتا ہے، کوئی سرمایہ کاری کرے گا، کسی کو پاگل ہی ہوگا نا جو یہ ان حالات میں سرمایہ کار. اس لیے جلد سے جلد مذاکرات کریں، کوئی بہتری کی طرف صورت لے کے آئیں. اس کو رہا کرنا ہے، کرتے کیا ہے، جو لوگوں نے سرے محل بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی سارے فلیٹ بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پتہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ آج بھی رشوت تھانوں میں چل رہی، کس کو نہیں پتا کرپشن ہے، کس کو نہیں پتا کہ کون ہے جو اتنا لا علم ہے. سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جب سارا چل رہا ہے تو ایک گھڑی کے لیے اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑیں، اس سے مذاکرات کریں، بات کریں تاکہ کوئی لیول پہ آئے. آپ نے ایک آدمی کو کرنے کے لیے اتنا وہ سارے جو 25 کروڑ عوام کا دماغ جو ہے وہ بھیجا کر اس کا وہ روزگار پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بیڑا غرق کرنے کے لیے سارے ملک کا اور اس کا. اور پاکستان کا نقصان، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اس حکومت کے آنے میں سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے اور حکومت کو ہوا اور پاکستان کو ہوا ہے. حکومت کو کیا، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اگر کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کچھ ایسا تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں. شکریہ.